الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ دنیا کا حساب الٹا. نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مجمع میں حاضر بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز طلبہ، پردانشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مدرسہ انوار الاسلام کے چوتھے سالانہ جلسہ و دستار بندی میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ چند ہی لمحات کے بعد اس ادارے کے جو ستارے ہیں، جن کے سروں پر آج فضیلت کی دستار سجے گی، جو اپنے سینوں کے اندر 6666 آیتوں کو بسائے اور سجائے ہوئے ہیں، عقیدت اور احترام کے ساتھ، اپنے اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کی شفقتوں کے ساتھ، اپنے ادارے کے منتظمین کی معاونت کے ساتھ اور آپ لوگوں کی محبتوں اور معاونتوں کے ساتھ انہوں نے اس کام کو پورا کیا ہے، اور یہ ثابت کر کے دیا کہ میں چھوٹا ہی سہی، 8 سال کا ہی سہی، 6 سال کا ہی سہی، 10 سال کا ہی سہی، 15 سال کا ہی سہی، مگر دنیا والوں سن لو، کان کھول کر سب سن لو، میرا دل اب عام دلوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس دل کو تعلق جو جڑا ہے، اس دل کے ساتھ ایچ ٹی لائن جو جڑی ہے، وہ اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو کنیکشن ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کی محبتوں کے جو ولولے ہیں، وہ سب کے سب حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کے مبارک سینے کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کے اس قلب اطہر کے ساتھ جڑے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہمارے پیش رو محترم مہمان مقرر نے فرمایا بھی تھا کہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اس کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے، اس کو اگر ان پہاڑوں پر اتارتے، بظاہر یہ پہاڑ بہت جسیم بھی ہے، بظاہر یہ پہاڑ بہت برداشت کرنے والا بھی ہے، بظاہر یہ قوت والا بھی ہے، لیکن اس کو پہاڑ پر نازل نہیں کیا گیا. اگر کرتے خاشعًا متصدعًا، خاشعًا کی اگر تھوڑا بہت ہم ترجمانی کریں یا سنیں، خاشعہ کے معنی جھک جانے کے ہیں، خاشعہ کے معنی تواضع کے ساتھ سر نیچے کرنے کے ہیں، اور دوسرا لفظ جو فرمایا متصدعہ، متصدعہ کے معنی
اندر کے بھاپ کی وجہ سے، اندر کے غم کی وجہ سے، اندر کی گیس کی وجہ سے باہر جو نشونما ہوتا ہے وہ اندر کے بھاپ کی وجہ سے بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے، پھٹ جائے، اس چیز کو کہا جاتا۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء کی ذات اقدس پر، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کی ان اداؤں پر، آپ کی ان وفاؤں پر، جس قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو 23 سال کے عرصے میں گاہے بگاہے اتارا، اور آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو گیا ہوتا، اللہ آپ نے تو خود ہی فرمایا پہاڑ پر نازل فرماتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹوٹ جاتا، وہ بکھر جاتا، وہ بوجھ نہ اٹھا پاتا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ انسان کا خطاب کیا، آپ نے جو خیر البشر کا خطاب کیا، بظاہر تو قلب اطہر چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مگر سن لیجئے پہاڑ کی جسامت اپنی جگہ، پہاڑ کی قدامت اپنی جگہ، قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب اطہر پر کہ قرآن مبارک صرف الفاظ ہی نہیں تھے، قرآن کے ساتھ جو اللہ کی تجلیاں تھی، جو اللہ کے انوارات تھے، جو اللہ پاک کے برکات تھے، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس لیے اتارے گئے کہ آپ کے قلب اطہر ان پہاڑوں سے بھی زیادہ، ان پہاڑوں کی جسامت سے بھی زیادہ، ان پہاڑوں کی قدامت سے بھی زیادہ، ان پہاڑوں کی مضبوطی سے بھی زیادہ آپ کے قلب اطہر، آپ کا وہ دل مبارک جس پر اس قرآن مبارک کو جب ضرورت پڑتی گئی تب آیات مبارکہ، تب سورت مبارکہ کو نازل کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر نے اس سارے بوجھ کو، ان ساری تجلیات کو اپنے قلب اطہر کے اندر جذب کر لیا۔ آپ نے سنا ہوگا بہرحال کہ جب وحی اترتی تھی، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی گواہ ہے کہ جب وحی اترنے کا وقت ہوتا، سواری پہ ہوتے تو سواری دب جاتی، آپ اگر گھر پہ ہوتے تو زملونی زملونی فرماتے، مجھے کمبل اڑا دو، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار نمودار ہوتے۔ تو کیا تھا؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، وحی کا وقت ہو گیا، اور وحی اترتے اترتے اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی دب گئی، بیٹھ گئی، اس بوجھ کو وہ اٹھا نہ پائی، برداشت کر نہ پائی۔ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سر مبارک آپ کی گود میں رکھے ہوئے تھے، وحی کے اترنے کا وقت ہو گیا، اور سر مبارک رکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر گئی۔ فرمایا کہ میری گود کی اس ٹانگ پر ایسا بوجھ پڑ گیا کہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس بوجھ کی وجہ سے کہیں ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ اس سارے بوجھ کو اٹھایا، ان ساری تجلیات کو برداشت کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر۔ ایک مثال سے اس کو سمجھتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر، ایک اللہ کے پیغمبر، جب اپنی امت کو اللہ کا پیغام سنایا تو امت کے کچھ افراد نے مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا کرو؟ دبا ایسا لائیو کات بات کرنی پروردگار سے چونو یوت مانو نے، اور آت پٹ کرک زید کے 7 نفر گئے تیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمو دوک یل تو امو دمون شو ونن کہ اشتش پروردگار سے کات کریے پہ کیوں گسو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام کر کوئی تورس پہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ چمان نہیں کہ تیماش خدای سیت کلام کرن، کلام فرماون۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس دربار اس مذکور کارز کہ پروردگارہ میں سے چیم 7 نفر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے ڈائریکٹ کلام کر، آپ کو ڈائریکٹ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں دے سکتے، لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے یہ لوگ. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمو دپن یہ زد اس چمو دم خدا اشامو دم پروردگار پنے اوچھو اوچھو دپن اچھا یہ لیمن زد کرن دیکھو فلاں پہاڑ کی طرف ونوک تھائیوین نظر ٹکیوت ہاتھ پہاڑس یت پہاڑس پہ پروردگارن پنی تجلی نازل فرما ساری چھ وچھن جالہو دکا اللہ کی جب تجلی اتر گئی پہاڑ بکھر گیا 70 کے 70 آدمی وہیں پر ڈھیر ہو گئے وَخَرَّ مُوسَى صَيْقًا اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ چھے پروردگار سنس تجلی یس تجلی اس مشروع در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں. واللہ اللہ نے آپ کو ایسی پاور دی، ایسی طاقت دی، ایسی قوت دی اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وعدہ غلبہ ہے مومن میں، مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور 70 آدمیوں کو پڑے ہوئے دیکھا وہ بھسم ہو چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اللہ پاک نے سوال فرمایا آپ کیا چاہتے ہو، یہ تو ختم ہو گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ زندہ ہو جائیں. نت گیسے یمو لوکو مطالب کور یم آئیو تک اگر میں یہ ہے موتچ خبر عام گیس یم کروک سے زد اور یم گیسن یوڑ گیسے چائنی وحدانیت اس دعوت اقرار کرتے تھے، اس لئے ان کو زندہ فرما لیجئے. وہاں اللہ کے نور کی تھوڑی سی تجلی کا یہ عالم، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام پورا قرآن مبارک جو تجلیات خداوندی سے بھرا ہوا ہے وہ سارا کا سارا قلب اطہر پر نازل ہو گئے اور اس قلب اطہر سے اس کی نہریں نکلی. اس قلب اطہر سے یہ قرآن مبارک صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تابع تابعین کے ذریعے سے، اولیاء کرام کے ذریعے سے اور ہمارے علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اور الحمدللہ آج مدرسہ انوار الاسلام اس قرآن مبارک کی فوقیت، اس کی رفعت، اس کی عظمت کو آپ کے سامنے کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے 8 افراد کی دستار بندی کر رہا ہے. 38 بچے جو ہیں ابھی تک حافظ ہو چکے. ابھی آپ نے سنا کہ ایک بچہ 10 جہنمیوں کی سفارش کرے گا. 380 جہنمیوں کی سفارش کا پروانہ مدرسہ انوار الاسلام نے دے دیا، بشرطے کہ وہ حفاظ کرام اپنی راہ پر چلے، دین کی راہ پر چلے، رسول اللہ کی محبت کی راہ پر چلے. 380 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے لیے 38 حافظ عذر پروانہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں KAS آفیسر، IAS آفیسر، PhD ڈگری ہولڈر، انجینئر، ڈاکٹری کا ایسا جذبہ سوار ہو چکا ہے کہ حافظ قرآن، حفاظ کرام، ان کی تعظیم، ان کی رفعت، ان کی سربلندی ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. قرآن مبارک کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. جب یہ قلب اطہر پر نازل ہوا اور آگے چلتا گیا، اللہ پاک نے فرمایا ساری تجلیات اس قرآن کے اندر ہے اور ان تجلیات کو لے کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. اب یہی قرآن تمہارے دل کے لیے شفا بنے گا، تمہاری بیماری کے لیے شفا بنے گا، تمہارے جسم کے لیے شفا بنے گا، تمہاری روح کے لیے شفا بنے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفا ورحمت للمؤمنین. یہی قرآن مومنین کے لیے رحمت بن کر اس دنیا کے اندر آیا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل.
ہم سب نے یہ سمجھ لیا میں عبدل غفار کے گھر میں پیدا ہو گیا، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، اس سے پہلے والا نسب مسلمان، لیکن میں بھی آگے مسلمان، راشن کارڈ کا مسلمان، آدھار کارڈ کا مسلمان، پین کارڈ کا مسلمان، کاغذی مسلمان، نماز پڑھوں تب بھی مسلمان، نہ پڑھوں تب بھی مومن، نہیں ورحمت للمؤمنین، ان سے وہ مومنین مراد ہے جو برابر اس اسلوب کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ قرآن مبارک پر عمل پیرا ہوں، جو اسلوب اور طریقہ بیان فرمایا، جس کو لے کر آئے حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ ذرا زور پر درود پڑھن چھو مسلمان اس گئے غفلتس منز یوت لڑ پھر لے گئے اس غفلتس منز اشن ایم غفلت چی نندری میں ہوشار گسن خطر تیاری چاہے خبر کیا تھی گشت وارہ غافل گئے وارہ سست گئے یمن سیت کامیابی ہن وعد چھنا تم وچوک تو تم چھ 4 بج وت آسن سڑک دروڑ تہنز خواتین چھ 4 بج وت آسن سڑک دروڑ چلو جسمش دی حفاظت باقی چیزن ہنز دی حفاظت یمس مسلمانس وننا فجر نماز پڑھ جنت پروان میلی یہ چھو 8 بج شنگت امس یل بوچھ لگی ات الرضائی تو کمل تھود اور تھود تھلن بوت چھلنے مینٹان لیپٹن چائے یاس نہ بوت چھلنے تھود یاس متطہر قوم پروردگارن پود کرمس اور ٹوٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیو مقدس ذات مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوزا پروردگارن اسکن ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین یہ کامیاب چھسو یس ہر وز خدا اس کن رجوع کری کامیاب چھسو یس پنن دل یل طہارتک لفظ سنا یوان اس جلدی جلدی وضوس کن دھیان گژھن اس جلدی جلدی استنجاس کن دھیان گژھن اس جلدی جلدی ہتو پلوس پٹھ ما چھ ناپاکی ات کن دھیان گژھن صحیح ہے یہ کپڑا بھی ناپاک نہیں چلے گا بدن بھی ناپاک نہیں چلے گا لیکن اس متطہر لفظ کے ساتھ کبھی دل کی طرف دھیان نہیں جاتا یہ دل بھی پاک ہونا چاہیے اس دل سے قدورت ختم ہونی چاہیے اس دل سے نفرت ختم ہونی چاہیے اس دل سے حسد اور بغض رخصت ہونا چاہیے مطالبہ چھن پائی کی ہن صرف پلوس سیدھی اور بٹھس سیدھی اور نا سب سے بڑا مطالبہ تو دل سے ہے کہ اس عبادت سے دل پاک ہو جائے اگر نماز پڑھنے باوجود ہست پھٹلے آسو کہت لگ سو نماز پڑھنے باوجود لیک لوٹ آسو کہت لگ یہ زبان پڑھتے راتس دوست لچھ لچھ درود مگر اگر ایم زبوئی لیک درائی فاسق چھو سوی اس لیک کڑ بھی اگر آت دلس مز مسلمان سے محبت نے کیا نفرت پود گئی بد اخلاقی پود گئی قرآن مبارک یہی سبق ایسے کہ دنیا کے کسی قوم کے پاس اتنا بہترین اسلوب اور سلیبس نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس دیا ہوا یہ قرآن ہے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن اگر چہن چک مسلمان بنی زندگی گزاری ممکن ہی چھوئی نا کہ بغیر قرآن ہی کہ مسلمان بنی زندگی گزاری علامہ تفتہ زانی رحمت اللہ علیہ شاہ بزرگ گزرے میں بڑ بارہ شارح گزرے میں تو اتھے جو ذہن اسمز وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا مگر ایس کچھ شفا بنو ایسے سائیں ماجبین چھے صبح ویت نیارن پھوک دیاو ڈالنے تعویز اننے بے کہتا پھٹیل گانڈا اننے یہ نماز گئی مشت یہ قرآن شفا سورہ شفا چویت الحمد شریف از بیاک ناو پڑھت کا شو اندر شفا اس کو پڑھ کر اندر کے دل کو سنبھالو اس کو پڑھ کر اندر کے دل کے بگڑے ہوئے حالات کو بنا لو یہ شفا تھا اصلی مقصد مگر اس بنو شفا کیا نماز شن پڑھی تعویز شان نماز شن پڑھی ڈور گنڈ گنڈ چانے نماز شن پڑھی اور ہم نے اس قرآن کو بیچ کر کھایا
بیچ کر کھایا یوتا ایسیت قینت کیا روپی کماؤنی چی کوشش بنائی اور خرید و فروختک معاملہ بنو کاش ایسے سمجھو مت کیا ایسے یہ قرآن پنی زندگی ہون اسلوب سلیبس نصاب مونمت تیلے آساو نہش مظلوم کے تیلے ایسے سائی رفت تیلے ایسے یم بادشاہ سائی تیلے ایسے یم کرسی سائی تیلے ایسے یہ ساری عہدہ داری سائی مسلمان ایسے نترش دام خطر محتاج علامہ تفتازانی سندس دورس من شاک حکمران امس درا پھول کیا مشہور کہتے ہیں من سمجھی آئے من کوشش کم ہی آتا ہے چلو باقی تیشو تو ان کے دور میں جو ایک حکمران تھا اس کو پھوڑا نکل گیا آپ ذہن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا کہ اللہ پاک نے قرآن مبارک میں شفا رکھی اور جو مومن حقیقتاً مومن ہوگا زبان بھی شفا ہوگی پڑھنا بھی شفا نکلے گا دم کرنا بھی شفا نکلے گا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شفا کا سبب بنے پھوڑا نکلنے کے بعد سارے ڈاکٹر آئے سارے حکیموں نے آزمایا سب نے جتنی بھی دوائیاں تھی سب نے استعمال کی لیکن بادشاہ سلامت کا پھوڑا صحیح نہیں ہو رہا آخر کسی نے کہا کہ یہاں علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں آپ اس بزرگ سے دم کروا لیجئے آپ کا یہ پھوڑا صحیح ہو جائے گا درد میں تھا اس نے نہیں کہا کہ وہ بزرگ جماعت اسلامی تو نہیں ہے وہ بزرگ اہل حدیث تو نہیں ہے وہ بزرگ دیوبندی یا بریلوی تو نہیں ہے درد سے کرا رہا تھا کہا دوڑ کے آ جاؤ پکڑ کے لاؤ دوڑ کے جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ چونکہ بادشاہ کی حکومت تھی سب گئے اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں لایا اور علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے اس بادشاہ کے پھوڑے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور بادشاہ سے کہا انشاءاللہ 2 دن تک آپ صحیح ہو جائیں گے ڈاکٹرن کا شرارت دوبنے مولوین سن سوری کار سون ٹھپ کرے سائن ساری دوا گئی بیکار یا آو امدیو تیمی زفوق بیشو زمانت دیون دوئی بھی دوائی گئے سکتی اس وقت جو فادر آف میڈیکل تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے بو علی سینا کہ تفتازانی ذرا بتاؤ تو پڑھا کیا یہ ضمانت کس چیز کی تم دے گئے کہ 2 دن کے اندر صحیح ہو جاؤ گے لیکن علامہ تفتازانی نے اسے بٹھا کر جواب دیتے سمجھاتے اسے کہا چل نکل تو بو علی سینا کو غصہ آیا کہا کہ اس کو واپس مت جانے دو اس کو پھر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں یہ سواریاں ساری واپس کرو بادشاہ کے دربار میں اسے پھر دوبارہ لے چلو میں پوچھتا ہوں اس سے اس نے میرے ساتھ اس شخص نے بد کلامی کی بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو نو کومنٹ کرنا چاہیے تھا یہ والا معاملہ اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے تھا یلت سے کہتا سے کریں یلت سے جواب ہو سی دیون چوسی چھپروزن یو اسمانن چوسن بروٹ پکر چکے آج دیدو تھے مسیو کٹھن جواب آپ نے یہ کٹھن جواب اس کو کیوں دیا تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس نے مجھے سوال کیا تھا میں نے اس کو اسی کے سوال کا جواب دیا سب حیران ہو گئے کہا یار اس نے بو علی سینا نے فادر آف میڈیکل جس کو مانا جاتا ہے اس نے اسے کہا تھا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون سی پھونک ماری تم نے اور اس نے جو ہے آگے سے اسے کہا چل نکل یہاں سے یہ جواب تو نہیں ہے پھر علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ ارے بو علی سینا ایک میری بات سے تیرے دل کی حیات بدل گئی تیرے جسم کی حیات بدل گئی تیرے چہرے کی حیات بدل گئی تو لال پیلا ہو گیا تو خوشی میں تھا غصے میں آ گیا جب تفتازانی کے ایک لفظ کے اندر اتنا بڑا اثر ہے تو کیا اللہ کے کلام کے اندر اثر نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کا پھوڑا ٹھیک ہو جائے سارے کے سارے لاجواب ہو گئے کہ ایک عام انسان اسی طرح ایک مرتبہ جب مکالمہ ہوا ایصال ثواب پر دون گئی بحث ایصال ثواب اس پر ایصال ثواب چناس کارن چاہ سائری چھن کہتا ہوں کارن چاہ ایصال ثواب
اتس درود شریف پڑھت الحمد شریف پڑھت 3 لٹ قل ہوا پڑھت چھنا اس کرن اور اچھا ضمانت حضرت رسول اکرم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھن گویا پور قرآن مبارک ثواب بات تمس مائت دون مولوی صلی اللہ بحث دبن ہوتو آخ شو دبن سورہ ایصال ثواب چھو آتن بیاخ شو دبن چھو نواتن بحث لگن لجنہ ہمس کات یون سمجھ یہ ایک شخصن یہ جان کوشش کر وہ لوگ نہ مانن چھڑ دلائل لوگ چھاڑن ایم چھٹ امس لیا یا چھڑنے لیا ہم تلیت کھوڑ یوتا یہ نوڑ تک چلو انس تھاپڑ بروٹ والا نہیں دماغ ٹھیکان اس دنوں یہ کیا دنیا دبن آنو چوشک وہ اس طرح ونن ایصال ثواب چھو نا یہ لینا ایصال ثواب چھو واتن یہ لیکھ میں آئی کپر واسطہ مستائی یہ لیکھ کپر واسطہ مستائی تا الحمد شریفک ثواب واتنا قل هو اللہ ثواب ماتنا درود پاکک ثواب ماتنا یلی لیکھ واس 4G سپیڈس من کم از کم یہ ایصال ثواب یمیچ ضمانت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ دیوان یمیچ بشارت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ دیوان اور قربان تہنے ذاتس تم خود بوڑتے اوسا خدایس بعد کا یہ ضمانت کا دنیا وول ماننا اور یس مانے سو چھو کامیاب یس نہ مانے سو چھو ناکامیاب